نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے ترجمہ قرآن کا، تو آج ہم 259 آیت جو ہے نا 259 آیت کو ہم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح یہ سمجھنا ہے اللہ رب العزت نے پیچھے ہم سے یہ بات کر دی کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے دنیا میں خرچ کر لو، اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے یہاں تم خرید و فروخت کر سکتے ہو، تمہاری دوستیاں بھی چل سکتی ہیں، تمہاری سفارش بھی چل سکتی ہے۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ اللہ کی وحدانیت کا یہ ساتھ بتا دی، وہی معبود ہے، وہی حی اور قیوم ہے۔ دنیا جو زندہ ہے اور قائم ہے اسی کے دم سے ہے، اسی کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی میں کمزوری یہ نہیں ہے کہ اس کو اونگ آتی ہو، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کے علم بھی بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ ان چیزوں کو سارا کچھ جانتا ہے۔ پھر آگے جا کر یہ بات آئی کہ جس شخص نے طاغوت کا کہنا مانا، اس نے کفر اختیار کیا، جس نے رحمان کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جاتا ہے۔ جو طاغوت ہے، جو شیطان ہے، وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بات ہوئی، مبارزت ہوئی، یعنی مناظرہ ہوا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، مار لیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا تو سورج کو الٹ کر کے دکھا، جس طرف سے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کر رہا، اور وہ حیران ششتے رہ گیا۔ اب یہ بات اسی کی ایک ان پڑھ یا ایک کافر جو شخص ہے، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کی مثال زندہ کرنے کے 2 آدمیوں کو بلاتا ہے، اور ایک کو جس کو سزائے موت ہوتی ہے اس کو چھوڑتا ہے، دوسرے کو وہ مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں وہ بتا رہے ہیں میں کس طرح وہ زندہ کرتا ہے، لوگوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، قیامت کس طرح برپا آئے گی۔ یہ مثال کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آؤ، یہ تو مثال اس بادشاہ کی ہے، اس نے ایسے کیا تو آپ ایسے کریں، او کلذی، اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، اور وہ اس بستی کی طرف سے گزرا شخص، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی جو الٹ پلٹ ہوئی تھی۔ اس بستی کی بات یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور وہ بابل میں، عراق میں جو بادشاہ تھا بخت نصر، 586 قبل از مسیح سے پہلے، اور یروشلم کو تخت و تاراج اس نے یعنی تباہ کر دیا، اور ان کو جو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو اسرائیلی تھے، جو ہٹ گئے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، ان کو بدترین ان کی موت ماری تقریباً ان کو، اور جو 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہانگ کر وہ بخت نصر نے عراق کی طرف
لے گیا۔ یہ شام کا یہ واقعہ ہے، یہ تاریخ اس کی بتاتی ہے۔ 12 لاکھ کی جو آبادی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا کس نے؟ بخت نصر نے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا بھئی اللہ اس بستی کو تو کس طرح زندہ کرے گا، کس طرح یہ وَعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اس کی تہس نس بستی ہوئی ہے، وہ گزرے ہیں۔ تو قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ تو کس طرح اس کو مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اب ایک ناپاک جو شخص ہے، جو کفر کے پر تلا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو، اس کا مارنا اور زندہ کرنا اس کی اور مثال ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ دکھانے کے لیے کس طرح میں زندہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال تک کے لیے سلا دیا، موت دے دی، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ قال کم لبثت، اس شخص سے پوچھا تو کتنی دیر سویا رہا ہے؟ اس نے یہ بات ہے قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ ہی عرصہ گزرا ہوں۔ جس طرح کہ جو 7 سلیپر جو تھے، اصحاب کاف جو تھے، وہ بھی اتنا عرصہ سوئے رہے، کتنے 100 سال سوئے رہے، تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ، یہ بھی 100 سال سوئے رہے، فوت ہوئے رہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے زیادہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ قال بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال تک فوت رہا ہے، سویا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف تم دیکھو، اسی طرح برقرار ہے، صحیح سلامت ہے، بسا نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ اس میں کتنی اندھیریاں آئی ہوئی، کتنے سیلاب آئے ہوئے، کتنے عرصہ گزرا ہوگا، کیا کیا وہاں واقعات ہوئے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سلائے رکھا اسی جگہ پر، اور ان کا کھانا نہیں خراب ہونے دیا، ان کا پینا نہیں خراب ہوا۔ اور وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی اسی کھادی جا چکی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ میں نے اس طرح کیا، اس طرح ہم کرتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی۔ پیغمبروں کو اللہ رب العزت اس طرح کے مثالیں دکھا دیتے ہیں اور ان کو نشانیاں یہ دکھا دیتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اس کی ہڈیوں کی طرف تم دیکھو، کس طرح ہم اس کو پہناتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر اس کے اوپر کس طریقے سے گوشت چڑھتا ہے، تو دیکھتا جا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ عَالَمُ، جب اس کے لیے واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، اس نے کہا تھا یہ کب بستی صحیح ہوگی، تو اللہ رب العزت کو فوت بھی کیا، زندہ بھی کیا، اور کہا میں ظاہر جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ناممکنات ہیں ان کو کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑھتری ہے۔ اور یہ واقعہ انہی کے سامنے پھر زندہ بستی بھی ہوگی، جب یہ لوگ 586 قبل از مسیح فلسطین پر جب حملہ کیا گیا اور یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا گیا، اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کے آپس میں بدترین دشمنی تھی۔ یہ دشمنی در حقیقت 2.5 سال سے بہت زیادہ پرانی تھی۔ بخت نصر کے حملے کی وجہ سے یروشلم 12 لاکھ کی آبادی، بخت نصر نے 600 نفوس کو قتل کر دیا اور 600 کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر وہ لے گیا، اور 150 برس تک وہ اسیری کی حالت میں رہے، یعنی قید خانے کے طرح بری ان کی حالت تھی۔ یعنی یہ جو ہیں یہود، یہ پہلے بھی جب وہ گئے مصر میں تو اس وقت بھی ان قبطیوں کے ہاتھوں یعنی پریشان رہے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ لے کر آئے۔ اب یہاں بھی ان کو ایسا ہی ہوا، اور ان کے جو یروشلم تھا، ان کا جو تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو ہیکل سلیمانی تھا، جو ان کا یہ معبد جو تھا، اس کو اس نے شہید کر دیا، اور اس ہیکل کے تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی، اور اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، وہ اسی نیچے دبا دیا۔ ان کی رہائی بھی موجود تھی۔ ہیکل جو سلیمانی تھا وہ مسمار ہو گیا، اس کی تباہ کر دیا۔ کس نے؟ بخت نصر نے اس کو کہا۔ 586 قبل از مسیح کی یہ بات ہے۔ پھر ان کو یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے،
ادھر ان کا گزرا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھی اور انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے ان کی کتاب کو لوگوں کی مدد سے لکھا۔ یہ ہماری جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ورڈ بھی، اس کا ایک لفظ بھی وہ ہمارے شک نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، ہم نے نہیں لی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی زندہ، اور اللہ تعالیٰ زندہ خود ہے اور زندہ کرنے والا، الحی اور قیوم اسی کے دم سے ہیں۔ اس نے مار بھی دیا 100 سال تک اور اس کو زندہ بھی کر دیا، اس کا کھانا بھی نہیں ہوا۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہے، تدبر کرنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو اور اس کو ہم دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس شخص کی مثال ہے، وہ اس بستی کے پاس سے گزرا اور اس کے وہ اجڑی ہوئی تھی۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو کب اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، کس وقت یہ کھڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہونے کے بعد کس طرح اس کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا، مار دیا، سلا دیا، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کہا تم کتنا عرصہ رہے ہو، کتنی دیر سوئے رہے ہو، کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، دن کا کچھ حصہ۔ قال اللہ رب نے کہا بل لبثت 100 عام، ہم نے تمہیں 100 سال سلائے رکھا، 100 سال تک موت دی۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنم، اپنے کھانے اور پینے کے لیے وہ گلا سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، اور اپنے وانظر الی حمارک، اور اپنے گدے کی طرف دیکھ، بھلے نجعلک آیۃ للناس، اس کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں، کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت انبیاء کو دکھاتے ہیں، رسل کو دکھاتے ہیں، یہ معجزاتی طور پر یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے وہ ان کے لیے ایک حجت ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو راہ ہدایت کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور اس کی ہڈیوں کی طرف تم دیکھو کس طرح ہم اس کا گوشت اس کو پہناتے ہیں، ثم نکسوها لحما فلما تبین له، جب ان کے لیے واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح مارتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے کہا میں بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اللہ کے کوئی بھی ہم بات کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ ہماری بات سن رہا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہماری سوچوں میں جو چیز ہے وہ بھی اللہ رب العزت ان کو بھی اس کو پتہ ہے۔ اور اللہ حی اور قیوم ہے، کل کو ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ کل پھر ہم اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ شخص کس طریقے سے وہ زندہ ہوا۔ پھر آگے اللہ رب العزت پھر آگے اور مثالیں ہیں گی زندہ کرنے کی اور قیامت کھڑا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہی بتا رہے ہیں تم کو کل کو کھڑے ہونا ہے، تم کو میرے پاس ہونا ہے، میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جس طرح کہ ہم طریقے سے اس کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، غور و فکر تدبر کرتے جائیں گے، تو اسی طریقے سے ذہن اور ہدایت کے رستے نئے نئے کھلتے جائیں گے۔